ہم ڈسکشن کو رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے حد تک جو انتشار پھیل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیے اب تو کھل کے سامنے آ رہی ہے. دو چیزیں ایلیمنٹ ہے اس میں. ایک تو پیسے کا ایلیمنٹ دیکھنا ہے اور پھر جو آپ نے ذکر کیا کہ حکمت عملی کیا ہے. دیکھیے دو پکی خبریں ہیں اور ایک کچی پکی خبر ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. پکی خبریں یہ ہیں کہ فینٹون آرلو کی کمپنی ہے, اس کو $25,000 مہینے کا دیا جا رہا ہے. $25,000 آپ سمجھے 70 لاکھ روپیہ 72 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کو دے رہے ہیں. اب سوچنا یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اور خرچ کیوں کیا جا رہا ہے. دوسری کمپنی ہے پرایا کنسلٹنٹ اور ان کو تقریباً 25 لاکھ روپیہ مہینے کا دیا جا رہا ہے. یہ 1 کروڑ روپیہ پر منتھ. 1 کروڑ روپیہ ایک مہینے کا آ رہا ہے کہیں سے اور پھر خرچ کیا جا رہا ہے. سوال ہے کہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے. پہلے جواب آتا تھا کہ جی امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کرنے چاہتے ہیں. پھر یہ بھی تھا کہ ہم تو ان کے غلام نہیں ہیں. پھر آنے لگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا ہے. اب جو بات سامنے آ رہی ہے کہ الیکشن کو کسی طرح متنازع بنانا ہے, کنٹروورشل بنانا ہے اس الیکشن کو. اب دیکھیے پریشر تو امریکہ کے تھرو آتا ہے یا پریشر یورپین یونین کے تھرو آتا ہے. امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن کا جو معاملہ ہے اس کو پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور وہ خود سے سالو کرے گا. اور یورپین یونین کی جو وزیر ہیں جو ریپرزینٹیو ہیں اسلام آباد میں, انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونا ضروری ہے, باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ کامیابی جو ہے اس حکمت عملی کی وہ نہیں ہو رہی, کیونکہ نہ تو امریکہ قائل ہو رہا ہے نہ یورپین یونین کچھ دخل اندازی کرنا چاہتا ہے. تو وہ رعایت جس کی آپ ذکر کر رہی تھی کہ جس کی کوشش ہو رہی ہے, میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ, کوئی بھی ریاست اگر اس کے اوپر اس طرح حملہ کیا جائے تو وہ بیک فائر کرتا ہے, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ بھی حکمت عملی جو پی ٹی آئی کی ہے میرے خیال میں یہ بیک فائر کرے گی, کامیاب نہیں ہوگی. تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, فوج کے اندر تقسیم ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ کامیاب نہیں ہوئی. لیکن جو عوام کے اندر تقسیم ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ مجھے لگتا ہے کہ کامیاب ہوئی ہے. جی ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر عوام کو انہوں نے تقسیم کر دیا. ڈرائنگ رومز کی سیاست ہماری اتنی آلودہ ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب, دو اپوزٹ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے. ایک چھوٹا سا سلمان اجازت دے واقعہ اسی حوالے سے جو آپ نے کہا اس کا یہ ایویڈنس ہے کہ پشاور میں کے پی کے میں کوئی ایک شخص تھا, اس کا بیٹا باہر کویت سے آیا تو اس نے کہا جھنڈا نہیں لگانے دوں گا. آپ کی رپورٹ ہوا اخبارات میں, آپ کو یاد ہے باپ نے بیٹے کو گولی مار دی تو وہ پاکستان تحریک اس سے زیادہ ایکسٹریمزم کیا ہوگا, تقسیم کیا ہوگی. بالکل انور صاحب ایک کمزوری ہماری ریاست کی اس میں نظر آتی ہے. اب دیکھیے جب وہ کیپٹل ہل کے اوپر وہاں پہ اٹیک ہوا, وہ سویلین بلڈنگ کے اوپر اٹیک ہوا, انہوں نے 800 لوگوں کو 2 ہفتے کے اندر قید کیا, 22 سال کی قید تھی اور معاملہ ختم کر دیا. پھر آپ کو یاد ہے برطانیہ میں جب دکانیں لوٹی گئی تھیں تو 24 گھنٹے کی عدالتیں لگی, صبح شام عدالت لگتی تھی, 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوتا تھا. یہاں پہ کتنی دیر ہو گئی, مئی 9 کی بات ہے, 8 مہینے گزر گئے. ابھی تک ابھی سنا جا رہا ہے کہ کہیں مقدمات چل رہے ہیں. تو ریاست نے کمزوری دکھائی, ریاست کو آنکھیں دکھانے کی ضرورت ہے یہاں پہ.